بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ہمارے خلیل ابراہیم کا قصہ بیان کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا قصہ بیان کیجیے کہ بلا شبہ وہ راست باز، سچے اور ایک نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہے اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہے؟ ابا جان میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھی راہ بتلاؤں گا۔ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، وہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان آپ اس کی عبادت نہ کیجیے، وہ تو شیطان تو اللہ رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ باپ نے جواب دیا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے؟ کیا تو میرے معبودوں کے ساتھ ایسی باتیں جوڑتا ہے، میرے معبودوں کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ بے رغبتی نہ اختیار کر میرے معبودوں سے، اور بہتر یہ ہے کہ تو ایک طویل مدت کے لیے میری آنکھوں سے دور چلا جا۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ تو ایک طویل مدت کے لیے تو میری آنکھوں سے دور چلا جا۔ پھر کیا ہوا؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مزید فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان تم پر سلام ہو، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بلا شبہ میرا پروردگار مجھ پر مہربان ہے۔ اب ہم نے پہلے بھی ہم نے جو تذکرہ پڑھا وہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا، کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، کون؟ یہودی پھر عیسائی۔ پھر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کیونکہ اس وقت بھی شرک کا بہت بول بالا تھا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں، اور انہیں بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، پکارتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا۔ ابھی اولاد نہیں تھی ان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب وہ اکیلے ہو گئے، یعنی جب ان کے پاس کوئی بھی نہ رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کیا؟ ان کو بیٹا عطا کیا، کون؟ اسحاق اور یعقوب، اور اس کے بعد یعقوب، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا تھا، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور ذکر خیر سے ان کو بلند کیا تھا، یعنی ان کا ذکر خیر لوگوں میں ان کا بلند کیا، ان کو نامور لوگ بنایا۔ ایسا نہیں کہ ان کو لوگ جانتے پہچانتے نہیں تھے، ان کا خیر کا، جب بھی لوگ ذکر کرتے تو ان کا خیر کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک عیسائی اور یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہی کرتے ہیں۔ پھر اب کائنات فرماتے ہیں کہ اور اس کتاب میں موسیٰ کا قصہ بھی بیان کیجئے، بلا شبہ وہ بھی ایک برگزیدہ انسان اور رسول تھے، نبی تھے۔ ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قرب عطا کیا، یعنی اپنے قریب لا کر ان سے سرگوشی کی، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر اسے عطا کیا تاکہ وہ اس کی مدد کرے۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجیے۔ سارے نبیوں کا ذکر آ رہا ہے وقتاً فوقتاً۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجیے، وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، اور اپنے پروردگار کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے، ہم نے انہیں بھی بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سیدنا ادریس سیدنا نوح سے بہت پہلے آئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے نا، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے بہت پہلے مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ کا مرکز تبلیغ بابل تھا، آپ کی قوم ستارہ پرست ستارہ پرست تھی۔ آپ علم ہندسہ، حساب اور نجوم میں ماہر تھے۔ وہ قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور اسلحہ سازی انہی کے دور میں شروع ہوئی۔ کن کے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے۔ اور وہ بہت بہترین خطیب بھی تھے۔ آپ کی قوم نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا اور مخالفت پر اتر آئے۔ آخر آپ ہجرت کر کے مصر چلے گئے، جہاں بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ معراج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے انعام فرمایا، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے منتخب کیا۔ جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔
پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے، تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہ یہ لوگ گمراہی میں چلے گئے جو حق تلفی بھی کرتے تھے، اور وہ کیسے لوگ تھے؟ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ نماز کا پڑھنا، نماز میں خشوع پیدا کرنا، در حقیقت انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے تھے جی، یعقوب علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے، کیونکہ یہ ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ اس وقت جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی، تو ان کو جو خوشخبری دی گئی وہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بیٹے کی خوشخبری یعقوب کی دی گئی نا، ٹھیک ہے؟ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے اور یعقوب علیہ السلام وہ جو اسحاق علیہ السلام جی، اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ چھوٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر رب کائنات مزید فرماتے ہیں ابدی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے، یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ دیکھا نہیں ہے تو یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، اس میں وہ سلام کے سوا کوئی بھی لغو بات نہ سنیں گے، کس میں جنت میں، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا، جس میں جنت میں ان کے لیے رزق ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے وہ انہیں وہ اپنے بندوں میں سے انہیں ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا رب ہے جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، وہ سب کا رب ہے۔ آپ اس کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر پوری طرح جمے رہو، عبادت بھی کرو اور اس پر پوری طرح جمے بھی رہو۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام ہے تمہارے پاس جس کو تم اللہ تعالیٰ کے ہم نام بناتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات رکھتا ہو؟ ایسا کوئی بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ایک بھی صفت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے جس کے اندر تمام کی تمام صفات موجود ہیں، باقی کسی بھی انسان کے اندر کوئی صفت کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو ہم میں سے چاہیے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے کے ساتھ پکاریں، تو یقیناً انشاءاللہ ہم اپنا مقصد پا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، انسان کو سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر دوبارہ زندہ کیسے کیا جاؤں گا، قبر سے کیسے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یہ یاد نہیں رہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ آپ کے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر لائیں گے، پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر سخت سرکش بنے ہوئے تھے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، جو سب سے پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو پل صراط پر سے گزر کر پھر انسان کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ پل صراط کے نیچے جہنم ہے اور ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزر ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ جہنم پر پہنچیں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے پار ہوں گے۔ پہلا گروہ تو بجلی کی چمک کی طرح نکل جائے گا، دوسرا ہوا کی طرح، تیسرا گھڑ سوار کی طرح، چوتھا اونٹ کی طرح، پانچواں دوڑنے والے کی طرح، اور چھٹا پیدل چلتا ہوا۔ تو پل صراط کے اوپر سے ہر کسی کا گزر ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اس کو مزید کیا ایلیبوریٹ کیا کہ بعض صحیح اور سالم وہاں سے بچ کر نکل جائیں گے اور کچھ زخمی ہو کر اچھل اچھل کر چھلانگ لگا کر نکلیں گے اور بعض دوزخ میں گر جائیں گے۔ آخری شخص جو پل صراط سے پار ہوگا اسے کھینچ کھینچ کر پار کریں گے، پھر جو لوگ خود نجات پا جائیں گے وہ ان دوزخ میں گرے ہوئے مسلمانوں کے لیے اللہ سے مطالبہ اور تقاضا کرنے لگیں گے، حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نکال لے گا، بشرط یہ کہ اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ تو ہر انسان نے دوزخ کے اوپر سے گزر کر ہی
جنت پہ جانا ہے، اور وہ پل صراط، وہ پل صراط جو ہے وہ دھاگے کی طرح باریک، اور نہیں دھاگے نہیں، بال کی طرح باریک، اور تلوار کی طرح اس کی تیز تیز دھار ہوگی۔ اب سوچئے کہ اس کے اوپر سے گزرنا کس قدر مشکل ہوگا، ننگے پاؤں، کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ہاتھوں میں، ننگے پاؤں ہوں گے، بے سر و سامانی کی حالت میں ہوں گے، کچھ نہ ہاتھ میں نہ پاؤں میں نہ جسم پر، دوڑ رہے ہوں گے، لیکن دوڑنے کی ہمت کہاں سے آئے گی؟ لیکن پل صراط انسان کے اعمال کے مطابق کشادہ بھی ہو جائے گا، جس کے جیسے عمل اس کے لیے وہ منزل اتنی آسان، جس کے جیسے عمل اس کے لیے وہ منزل اتنی ہی مشکل۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے؟ حالانکہ ہم ان سے پہلے کئی ایسی امتیں ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے ان سے بہتر تھیں، ان سے بہتر تھیں۔ آپ ان سے کہیے، جو شخص گمراہی میں پڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک ڈھیل دیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ یہ عذاب الہی ہو یا قیامت ہو۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اور جو لوگ راہ راست پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ افرعیت الذی کفر، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں مزید اگلی آیت کے اندر، افرعیت الذی کفر، بھلا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیے جائیں گے؟ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے، یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جو کچھ ہی کہہ رہے ہیں ہم اسے لکھ لیں گے، ہم اسے ضرور لکھیں گے، اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے، بہت زیادہ اضافہ کریں گے، جس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن باتوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد ان کے وارث تو ہم ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا، نیز ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ معبود تو ان کی عبادت ہی سے انکار کر دیں گے بلکہ الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں ہر وقت مخالفت حق پر اکساتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان چھوڑ دیے ہیں، سو آپ ان پر نزول عذاب کے لیے جلدی نہ کیجئے، ہم ان کے لیے عذاب کے دن گن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نہ جلدی کیجئے، بلکہ ہم تو ان کے لیے عذاب کے دن کو گن رہے ہیں، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے، وہ رحمان کی مہمان بنیں گے۔ کون؟ پرہیزگار رحمان کے مہمان بنیں گے، اور مجرموں کو پیاس سے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف پھانک لے جائیں گے۔ اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہو۔ اب عہد لینے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہو، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ جس کی سفارش، اللہ کا عہد سے مراد کیا ہے کہ جس کی سفارش کا حکم اللہ تعالیٰ دیں گے کہ کوئی جس کے حق میں کسی کی سفارش قبول کی جا سکے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، یہ تو اتنی بری بات تم گھر لائے ہو جس سے ابھی آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے۔ ہم نہیں بھی کہتے تو ہم ان کے عادات اطوار، ان کے طور طریقوں کو اپناتے ہیں، تو کیا ہم ان کے برابر ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات کہتے ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ کیا رحمان کی کوئی اولاد بننے کے لائق ہو سکتا ہے؟ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، جلد ہی رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ سو یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو خوشخبری